میں ہومس ایجوکیشن گروپ آسٹریلین کمپنی ہے, اس کو یو کے میں پروموٹ کر رہا ہوں. وی ہیو over 6 universities. We are basically pathway provider, and I'm here and attending SIUK. Yesterday it was in Islamabad. Today is in Pindi. اچھا بتائیے گا کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آئے ہیں, ابھی تک آپ کو کیسا رسپانس ملا ہے اور کیا ان کی کویشچن تھے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹسفائی ہو کے گئے ہیں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا چنک ایسا یو کے, کیونکہ پروموشنس اس طرح کی ہوتی ہیں, ان کی مارکیٹنگ اس طرح کی ہے کہ فٹ فال ان کا بہت زیادہ ہے. پھر پاکستان میں ایک ایسے جو بچے جنہوں نے پاکستانی ایچ ایس سی یا انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, ان کا جو ٹریک بنتا ہے یو کے لیے وہ بنتا ہی زیادہ تر پاتھ وے پرووائڈرس کے تھرو ہے, کیونکہ ایک تو انہوں نے اس گریڈ اسکیلس پہ وہ میٹ نہیں کر رہے ہوتے کرائٹیریا کہ وہ ڈائریکٹ انٹری میں جائیں, because we are a pathway provider first. Second, we give integrated CAS. جو ہمارا انٹیگریٹڈ کیس سسٹم ہے, اٹس لائک جوائنٹ کیس فاؤنڈیشن پلس لیڈنگ ٹو بیچلرس. تو وہ ایک 4 ایئرس کا 3 ایئرس کا 4 ایئرس کا ساتھ ویزا ملتا ہے, جس سے اسٹوڈنٹ کو دوبارہ ویزا اپلائی نہیں کرنا پڑتا. اور سنس فرسٹ ڈے اسٹوڈنٹس از eligible to allowed to work 20 hours a week in the. اچھا بتائیے گا, یہ جس طرح انڈر گریجویٹ کورسز ہیں اور پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں, ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ 50% اینڈ ابو ہوتا ہے, جو ایکسیپٹنس ہوتا ہے. پھر جو اسٹوڈنٹس یہاں پاکستان میں بی اے کر رہے ہیں, بی اے 2 ایئرس, وہ یو کے اور آسٹریلین ایجوکیشن میں اس بی اے کو مانا نہیں جاتا. ان دیٹ کیس ہمارے پاس جو آپشنز بنتی ہیں وہ آئدر ایئر 1, اور اگر وہ اس میں بھی فال نہیں کر رہے, ان کی پرسنٹیج کم ہے, تو وہ تھرو فاؤنڈیشن. اس میں 2 چیزیں کامن ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی ایج کیونکہ وہ بی اے کرنے سے 2 سال پیچھے ہو جاتا ہے. سیکنڈ یہ کہ ان کی وہ ریکوائرمنٹ میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں. اور پاکستان کی بہت بڑی مارکیٹ انڈر گریڈ مارکیٹ ہے. تو انڈر گریڈ مارکیٹ ایوری ایجنٹ کے لیے وہ بہت پروڈکٹیو ہوتی ہے. اچھا, ہم نے کہا کہ 2 ایئر ہمارا گیپ آتا ہے جس میں گریجویٹ کی پوسٹ اس میں جو آ رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ایج لمٹ بھی ہوتی ہے, تو اس کا کیا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ جب 6 ایئر کا تو آج کل 1 کلاس میں ہے, تو اس لحاظ سے کیا وہ ایج کو فلفل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فلفل وہ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اگر وہ پاتھ وے کے تھرو فاؤنڈیشن کے تھرو جاتے ہیں تو ہمارے پاس لمیٹیشنس ہوتی ہیں. لمیٹیشنس کیا ہے کہ اس کی ایج 24 سے اوپر نہ ہو ان اینی کیس. وہ بھی ہم اس کو اسی طرح ویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس نے اگر 1 سال کووڈ کی وجہ سے 1 یا 1.5 سال اس کا ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم 24 تک ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح جیسے ایئر 1 کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ایج 25 سے اوپر نہ جا رہی ہو. اور پھر ایسی پری ماسٹرس اینڈ ماسٹرس کے لیے ایج بریکٹس بنا دیے گئے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جس طرح انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں, بیچلرس کر کے گیپ آ جاتا ہے. ان دیٹ کیس بیچلرس کر کے جو گیپ آتا ہے, اگر تو وہ ورک ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, تو ایج کا بھی اتنا فیکٹر نہیں ہوتا. آفٹر 30 یس وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, لیکن بیفور 30 اگر اس کے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس ہے تو اس کے لیے ماسٹرس کرنا either in IR انٹرنیشنل ریلیشن یا اس کی جو ایکسپیرینس ہے اس سے ریلیٹڈ ماسٹرس کرنا, تو اس کے لیے وہ ایک طرح سے بینیفیشیل ہوتا ہے کہ ورک ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہے. تو کئی یونیورسٹیز اس کو ایگزیکٹو ماسٹرس آفر کرتی ہیں وچ از فار 1 ایئر. اچھا بتائیے گا کہ جس میں 2 ایئر پوسٹ اسٹڈی بھی ہوتی ہے, ابھی آپ کا کورس ختم ہو گیا فار ایگزامپل فار دا اسٹوڈنٹ, ان کا ویزا کتنے ٹائم کے لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ موسٹلی سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا اتنا ویزا ہے, آپ اتنی دیر اسٹے کر سکتے ہیں جو کہ بعد میں ایلیگل بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ مومنٹ جو یو کے ہے وہ اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو وہاں پڑھنے جا رہے ہیں 1 ایئر پلس ایجوکیشن جو بھی ہے ان کو 2 ایئرس پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا گرانٹ کر رہا ہے. ان دیٹ کیس اگر وہ 2 ایئرس اس کو فلفل کرتے ہیں, انف سیو کر لیتے ہیں, یا پھر وہ ایسی انڈسٹری میں لگ جاتے ہیں جہاں سے ان کا فیوچر اسپیکٹس کے لیے برائٹ ہو جائے, تو ان دیٹ کیس اسٹوڈنٹ کے لیے تو فیوچر بہت برائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ 2 ایئرس کا ان کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا مل گیا, انف سیو کر لیا یا ایک اچھی جگہ پہ کام کر لیا, اس کے بعد ماسٹرس کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.